لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین اکرام، پروردگار عالم کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آج اس مجلس عزا کے ذریعے سے اپنے قلوب کو ہم منور کر رہے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم ان مناسبات پر مجالس عزا کا انعقاد کرتے ہیں اور ان مجالس عزا کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں ہم اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں. عزیزان گرامی، آج اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے ایک عظیم شہید کی یاد میں. کون؟ شہید نمر، باقر النمر، وہ عظیم ذات کہ جس کی شہادت نے ساری دنیا میں کوہرام مچا دیا، جو اپنی شہادت کے ذریعے سے ساری دنیا کے دلوں میں چھا گیا. گویا آل سعود نے سوچا کہ ہم شہید کر دیں گے تو مر جائے گا، مگر وہاں شہید کیا اور شیخ نمر تمام دنیا کے تمام شیعوں میں ان کے دلوں میں زندہ ہو گئے. یہ شہید، آج اس شہید کے متعلق گفتگو ہے. آج مجلس عزا کا عنوان باقر النمر ہے، یعنی ایک ایسا مجاہد، ایک ایسا شہید کہ جس نے شہید ہو کر، جس نے جام شہادت نوش فرما کر اپنے ملک میں شیعت کا دفاع کیا اور اپنے حق پر ہونے کا اور اہل بیت کا چاہنے والا ہونے کا ثبوت دیا ہے. عزیزان گرامی، شہادت بہت عظیم فلسفہ ہے، شہادت بہت عظیم مرتبے کا نام ہے. پہلے ہم سمجھیں کہ شہید کسے کہتے ہیں. شہید کسے کہتے ہیں؟ ایک روایت کے مطابق شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ شہید ہوتا ہے تو فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تو ایمان پر اس دنیا سے گیا، بے شک تو خدا کا چاہنے والا تھا، بے شک تو رسول کا چاہنے والا تھا، بے شک تو علی کا چاہنے والا تھا. تو نے اپنے ایمان کو اپنے عمل سے ثابت کر دیا. فرشتے گواہی دیتے ہیں، اسی لیے شہید کو شہید کہتے ہیں. ایک دوسرا قول بھی پایا جاتا ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ شہید خود اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے حق پر ہونے کی گواہی دیتا ہے.
وہ اپنی جان دے کر اپنے حق پر ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ ایک اور قول ہے، تیسرا قول کیا ہے؟ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں پر اسی طریقے سے گواہ اور حاضر ہے کہ جیسے خدا، رسول اور ائمہ حاضر ہے اور ہماری نظارت کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے شہید بھی حاضر ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ شہید، پروردگار عالم شہید کو جو مرتبہ دیتا ہے، جو عظمت دیتا ہے، جو بلندی دیتا ہے، اس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ شہید ایک ایسا لفظ ہے کہ ہر مذہب میں، ہر فرقے میں، ہر دین میں یہ لفظ مبارک ہے۔ آپ کہیں بھی جائیں، کسی بھی مذہب میں جائیں، جو اس مذہب میں اور جو اس دین میں شہید ہوئے ہوں گے، ان لوگوں کو وہ نیک ذکر کے ساتھ میں یاد کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی کا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ مگر دین اسلام نے شہداء کے متعلق ایک عجیب فکر دی ہے۔ وہ کیا فکر ہے؟ وہ شہداء کے مرنے کے بعد بھی زندہ ہونے کا اعلان ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کیا، ہرگز ان لوگوں کو، کون لوگ کہ جو خدا کی راہ میں مارے گئے، مردہ نہ کہنا، بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ خدا بند عالم منع کر رہا ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے اور خدا کے نزدیک رزق پا رہے ہیں۔ یعنی موت کے بعد زندہ رہنے کا فلسفہ شہیدوں کے متعلق فقط اسلام نے دیا ہے۔ اسلام کہتا ہے، دین کہتا ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ رہتا ہے۔ شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندگی دیتا ہے، شہید زندگی بانٹتا ہے۔ اسلام نے جس فلسفے کو پیش کیا، واقعاً اس فلسفے کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اگر اس فلسفے کو سمجھ گئے تو شہید کی عظمت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ موت بہت طریقے کی موت ہے، موت کے کئی طریقے ہیں، اور ہم جب علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، کتابوں کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں موت کے مختلف طریقے نظر آتے ہیں۔ ایک موت، موت طبیعی ہے۔ طبیعی یعنی قدرتی موت۔ انسان کا جسم اب اس قابل نہیں رہا کہ وہ اور اس دنیا میں رہ سکے، اس کے جسم نے انسان کا ساتھ چھوڑ دیا اور اب انسان پروردگار عالم کی طرف پلٹ کر چلا گیا۔ یہ طبیعی اور قدرتی موت ہے، یہ طبیعی موت ہے۔ اس کے علاوہ ایک موت ہوتی ہے موت حادثاتی موت۔ کوئی حادثہ ہوا، کوئی حادثہ پیش آیا، خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا مثلا کشتی میں جا رہے تھے کچھ لوگ ڈوب گئے، یا ایروپلین میں جا رہے تھے ایروپلین کریش ہو گیا اور لوگ مر گئے، یہ حادثاتی موت ہے۔ موت کی ایک قسم ہلاکت ہے، یعنی انسان کسی کم ارزش چیز کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے، اپنی جان دے دے، کم ارزش چیز کے لیے مر جائے، ایسی چیز کے جس کی قیمت نہ ہو، نہ دنیا کی نظر میں اور نہ خدا کی نظر میں، ایسی چیز کے لیے اپنی جان کو گوا بیٹھے، اسے ایک ہلاکت کہتے ہیں۔ پستی کی موت، ہلاک ہو جانا، یعنی انسان دنیا طلبی کے لیے اپنی جان دے دے، چند سکوں کے لیے اپنی جان سے چلا جائے، یہ ہلاکت ہوتی ہے۔ چوتھی قسم موت کی، یعنی انسان خود اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو تمام کر دے، جسے خودکشی کہتے ہیں، جو اسلام میں حرام بھی ہے اور اسلام نے سخت مذمت کی ہے، اور روایات بتاتی ہیں کہ خودکشی کرنے والا کیونکہ مشرک اس دنیا سے جاتا ہے، اسی لیے بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں خدا اسے داخل کرے گا۔ اور اسی طریقے سے موت کی ایک قسم ہے شہادت، شہید ہو کے اس دنیا سے جانا۔ یہ پانچویں قسم اتنی افضل اور اتنی اشرف ہے کہ اسی قسم کی آرزو ہر نبی نے کی ہے، ہر امام نے کی ہے۔ سب کو شہادت کی آرزو تھی، اور آپ دیکھیں گے روایات میں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو شہادت کی اتنی آرزو تھی کہ دعائیں کرتے تھے کہ پروردگار مجھے شہادت نصیب ہو جائے، مجھے بھی شہادت نصیب ہو جائے۔ لہذا موت کا سب سے بہتر طریقہ شہادت ہے۔ یہ دنیا سے ہمیں جانا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، زندگی تمام ہونی ہے، زندگی ختم ہونی ہے، یہ جسم فانی ہو جانا ہے۔ جب یہ جسم فنا ہونا ہی ہے تو کیوں نہ خدا کی راہ میں فنا ہو۔ جب ہمیں مرنا ہے، یہ طے ہے، یہ حتمی ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں موت آنی ہے،
تو کیوں نہ خدا کے دین کے لیے یہ جان جائے، کسی پاک مقصد کے لیے یہ جان جائے، اور جب یہ جان کسی پاک مقصد کے لیے جائے گی تو اب یہ موت نہیں کہلائے گی بلکہ شہادت کہلائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلا اجر اور پہلی عظمت جو شہید کو پروردگار دیتا ہے وہ یہ کہ شہید مرتا نہیں ہے، زندہ ہوتا ہے۔ شہید زندہ ہے، شہید مرا نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم یہ سوچنے سے بھی منع کرتا ہے کہ ان کو مردانہ سوچا جائے۔ اسی طریقے سے استاد دانشمند جو ایران کے ایک قوی سخنور ہے، خطیب ہے، وہ اپنی مجلس میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ استاد دانشمند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا ایک دوست تھا، وہ میرے پاس آیا، وہ تہرانی تھا، اس نے اس واقعے کو مجھ سے بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں تہران سے اس جگہ پر بھیجا گیا کہ جہاں ایران اور عراق کی جنگ چل رہی تھی، اور وہ جنگ ایران اور عراق کی جنگ چل رہی تھی تو ایران کی طرف سے اتنے شہید ہوئے تھے کہ بعض لوگوں کی میت کو لانے کا، اٹھانے کا وقت نہیں تھا، لہٰذا جو دوسرے سپاہی ہوتے تھے جلدی جلدی میں وہی میدان کارزار میں اس میت کو دفن کر دیتے تھے اور دوبارہ اپنے کام پر اور اپنی جنگ میں مصروف ہو جاتے تھے۔ جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو کچھ لوگوں کو یہ عہدہ ملا، کچھ لوگوں کو یہ کام سپرد کیا گیا کہ آپ اس طریقے سے جو جنازے دفن کیے گئے ہیں ان جنازوں کو ڈھونڈیں، تاکہ ان جنازوں کو، ان شہداء کے جنازوں کو ہم ڈھونڈ لیں، اور ڈھونڈنے کے بعد عزت و اکرام کے ساتھ میں ان کی تشییع جنازہ کی جائے اور لوگوں کے سامنے بتایا جائے کہ یہ بھی اس میدان میں شہید ہوئے تھے۔ لہذا یہ شہداء کو ڈھونڈنے کا، ان کے جنازوں کو ڈھونڈنے کا کام ایک تہرانی انسان کو ملا، ایک مرد تہرانی کو ملا۔ وہ تہران سے وہاں جاتا ہے اور جانے کے بعد میں اپنے اس کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لہذا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس میدان میں جاتا ہے کہ جہاں احتمال ہوتا ہے کہ شاید یہاں شہداء کی لاشیں دفن کیے گئے ہوں گے، وہاں وہ کھدائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہاں مزدور کھدائی کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی کھدائی کرنا شروع کرتے ہیں، گھر سے اس کے فون آتا ہے، اور فون پر اس کی زوجہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جلدی سے گھر آ جائیں، آپ کے بچے کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے بہت تیز بخار ہے۔ اب وہ ادھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں گھر آتا ہوں یا کسی اور کو بھیجتا ہوں۔ جیسے ہی وہ یہ بات اپنی بیوی سے کرتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے، ویسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہ ایک شہید کا جنازہ نکلا ہے، یہاں ایک شہید ملا ہے۔ ان کے جنازے کو باہر نکالتے ہیں، اور جیسے ہی اس کے جنازے کو باہر نکالتے ہیں اس کی تکریم کے لیے، اس کی تکریم کے لیے پہلے اسے وہاں سے ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے، پھر پہلے اس کو وہاں سے اسپتال لے کے جاتے ہیں، اور پھر اسپتال لے جانے کے بعد میں جب وہاں تمام کام انجام پاتے ہیں، پھر وہاں سے اس کو اس جگہ پر لے کے جاتے ہیں کہ جہاں اس کی تشییع جنازہ ہونی ہے، اس کو اس جگہ پر پہنچایا جاتا ہے۔ اسی کام میں پورا دن اس کا بیت جاتا ہے، پورا دن گزر جاتا ہے، اور وہ اپنی اس بات کو بھول جاتا ہے کہ جو اسے اس کی بیوی نے کہی تھی۔ اب رات کو تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر پہ پہنچتا ہے، دق الباب کرتا ہے، اور جیسے دق الباب کرتا ہے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میری بیوی کا صبح فون آیا تھا اور اس نے مجھ سے کچھ کہا تھا، مگر شہید کا جنازہ نکلا اور میں اس کی اس بات کو بھول گیا اور پھر اسی شہید کے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس نے کہا تھا میرا بچہ بیمار ہے، میرا بچہ مریض ہے۔ لہٰذا ایک دل میں خوف اور ڈر پیدا ہوا کہ نہ جانے اب بچے کی حالت کیسی ہوگی۔ جیسے دروازہ کھلا تو دیکھا کہ بچہ دوڑ کے آیا، دوڑ کے بابا کو کلیجے سے لگا لیا۔ باپ نے بیوی کے چہرے کو دیکھا، کہا کیا ہوا؟ ابھی دوپہر تو تم نے کہا تھا کہ بچہ مریض ہے، بچہ بیمار ہے، اور بچے کو ہسپتال لے کے جانا ہے، بچے کو دوائی دلانے لے کے جانا ہے۔ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ بچہ مریض ہے، اور اب بچہ میں دیکھ رہا ہوں بچہ کھیل رہا ہے۔ کب بچے کو ہم دوا دلا کر لے آئے، بچے کو اسپتال لے کر گئے تھے، دوا دلا کے لے آئے، اب بچہ اچھا ہو گیا۔ کہ کس کے ساتھ اسپتال لے کے گئے تھے؟ کوئی تھا نہیں یہاں، تم لوگ کس کے ساتھ اسپتال گئے تھے؟ اب اس بیوی نے کہا کہ ہم اسی کے ساتھ گئے تھے کہ جسے آپ نے بھیجا تھا۔ ایک شخص آیا تھا اور کہا تھا کہ وہ مصروف ہے، انہوں نے مجھے بھیجا ہے
کہ آپ کے بچے کو اسپتال لے کے جاؤں، لہٰذا وہ بچے کو اسپتال لے کر گیا اور دوائی دلا کر لے آیا۔ اس وقت سے بچے کا حال بہت اچھا ہے۔ اب یہ شخص پریشان ہوا، پریشان ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے خدا کی قسم کسی کو نہیں بھیجا تھا، حقیقت تو یہ ہے میں خود بھول گیا تھا اور اب مجھے یاد آیا ہے۔ لیکن وہ کون تھا کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہونے والی اس بات سے واقف تھا؟ اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بس جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور موبائل سے اس شہید کا فوٹو دکھایا کہ جس شہید کا جنازہ آج اس نے نکالا تھا، جس شہید کا جنازہ اسے آج ملا تھا۔ جیسے ہی وہ فوٹو دکھاتا ہے، اس کی بیوی کہتی ہے خدا کی قسم یہی وہ آدمی تھا، یہی وہ جوان تھا کہ جو میرے بچے کو لے کر گیا تھا اور میرے بچے کو دوا دلا کے لایا تھا۔ یہ آدمی حیران ہوتا ہے، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اطمینان قلب کے لیے اسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ جس ڈاکٹر کے پاس وہ جوان لے کر گیا تھا۔ اب اس ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد میں فوٹو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جوان یہاں آیا تھا؟ کہا ہاں، ہم نے اسے دیکھا تھا، بڑا خوش اخلاق تھا، بڑا نیک انسان تھا، چہرے سے عجیب سجدے کے آثار اس کے نمایاں تھے۔ کہا اس نے میرا بچہ مریض تھا، یہ بچے کو لے کے دوا لینے آیا تھا۔ کہا ہاں، تمہارا بچہ تھوڑا مریض تو تھا لیکن اس کا بخار پہلے ہی دور ہو چکا تھا، پھر بھی میں نے اس کے لیے دوا لکھ دی، وہ دوا دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے کو شفا ہوگی، آپ کے بچے کو شفا حاصل ہوگی۔ یہاں سے اس شخص نے شکر کا سجدہ کیا اور کہا کہ پروردگار اب میں تیری بات کو سمجھ گیا ہوں کہ تو نے کہا ہے کہ شہداء زندہ ہے اور زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ شہداء ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور مشکلات میں ہماری امداد کرتے ہیں۔ قسم خدا کی یہاں ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے کہ جب ایک عام شہید کی یہ عظمت ہے تو خدا جانے حسین ابن علی جو سید الشہداء ہے اس حسین کی کیا عظمت ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ جب ایک شہید کی عظمت ہے کہ لوگوں کی مشکلات میں لوگوں کو کام آ سکتا ہے، تو وہ جو شہید اسے سید الشہداء کہتے ہیں اس کی کیا عظمت ہوگی۔ عزیزان گرامی، جب ایک عام شہید کی یہ عظمت ہے کہ اگر وہ اس بچے کو لمس کر لے، اس بچے کو چھو لے تو اس کے جسم سے بخار دور ہو جائے، تو سید الشہداء کی عظمت یہ ہوگی کہ اس کا خون اگر کسی مٹی میں گر جائے تو مٹی قیامت تک کے لیے خاک شفا کہلائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ عظمت پروردگار عالم نے شہداء کو دی ہے کہ شہداء زندہ ہیں، شہداء ہماری امداد کرتے ہیں، شہداء ہمارے کام آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اپنی کسی مشکل میں شہداء کو وسیلہ بنائیں تو خدا ہماری اس مشکل کو آسان کر دے گا۔ اگر ہم شہداء کے وسیلے سے دعا مانگے، پروردگار اس دعا کو مستجاب کرے گا۔ یہ شہداء کو پروردگار نے عظمت دی ہے، اسی لیے جب بدر کے شہداء سے، بدر کے شہیدوں سے رسول خدا نے گفتگو کی ہے، وہ لوگ کہ جو بدر میں شہید ہو گئے تھے ان سے گفتگو کی ہے، تو ان سے پوچھا، اسی آیت کے شان نزول میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے جو اپنی جان کا نذرانے کو رسول کی خدمت میں بدر کے میدان میں پیش کیا، تو خدا نے کہا کہ اے میرے بندو بتاؤ کیا چاہتے ہو، اے میرے بندو بتاؤ تمہاری آرزو کیا ہے۔ تو شہدائے بدر نے کہا پروردگار ہماری یہ آرزو ہے کہ ہماری یہ آرزو ہے دوبارہ ہمیں زندہ کر تاکہ دوبارہ رسول کی رقاب میں جنگ کرے اور دوبارہ شہادت کا جام نوش فرمائیں۔ پروردگار عالم نے کہا کہ تمہاری آرزو بڑی نیک ہے، مگر میں نے جو لکھ دیا ہے وہ حتمی فیصلہ ہے اور میں نے معین کیا ہے کہ ایک انسان کو ایک بار دنیا میں بھیجوں گا، اس کے بعد دوبارہ اسے زندگی عطا نہیں کی جائے گی، لہذا کوئی اور آرزو ہو تو بیان کرو۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو شہداء نے جواب یہ دیا کہ پروردگار دوسری آرزو ہماری یہ ہے کہ ہم جن نعمتوں میں ہیں، ہم جس حالت میں یہاں ہیں، ہماری حالت سے دنیا کو آگاہ کر دے، یہاں یہ آرزو تمہاری پوری کروں گا۔ قرآن مجید میں اعلان کر دیا، اے لوگو ان کے بارے میں کہ جو خدا کی راہ میں مارے گئے، ہرگز یہ نہ کہنا کہ مر گئے بلکہ زندہ ہیں اور خدا کے نزدیک رزق پا رہے ہیں۔ فریحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے جو اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے
ہے اپنے فضل سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اس پر خوش ہے اور اپنی زندگی کو پروردگار عالم کے نزدیک گزار رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل۔ تو پہلی عظمت یہ شہید کی عظمت ہے، شہداء کی عظمت ہے۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو جتنی پروردگار عالم نے شہید کو عظمت دی ہے، عالم کو بھی وہی عظمت پروردگار عالم نے عطا کی ہے۔ جہاں شہید کے بارے میں فرماتا ہے کہ شہداء زندہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہی علماء کے بارے میں رسول فرماتے ہیں العلماء باقون ما بقي الدهر، علماء بھی تب تک باقی رہیں گے کہ جب تک یہ دنیا باقی ہے۔ یعنی نہ شہید مرتا ہے نہ عالم مرتا ہے۔ شہید کو اس کی شہادت زندہ رکھتی ہے، عالم کو اس کا علم زندہ رکھتا ہے۔ شہید شہادت دے کر دین کی حفاظت کرتا ہے، عالم اپنے علم کے ذریعے سے دین کی حفاظت کرتا ہے اور دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ العلماء باقون ما بقي الدهر، اور دوسری حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اگر انبیاء کے پاس علم تھا تو علماء علم کے وارث ہیں، اگر انبیاء کے پاس تقوی تھا تو علماء تقوی کے وارث ہیں، اگر انبیاء کے پاس حلم تھا تو علماء حلم کے وارث ہیں، اگر انبیاء کے پاس شجاعت تھی تو علماء شجاعت کے وارث ہیں، اگر انبیاء کے پاس صبر تھا تو علماء صبر کے وارث ہے، اگر انبیاء کے پاس شکر تھا تو علماء شکر کے وارث ہیں۔ یعنی جتنی فضیلتیں پروردگار عالم نے نبیوں کو دی، یہ علماء ان تمام فضیلتوں کے وارث قرار پائے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا اگر انبیاء کی فضیلتوں کو درک کرنا ہے تو ان علماء کو درک کر لینا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں، علماء کا احترام کرو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے عالم کا احترام کیا اس نے گویا خدا کا احترام کیا، جس نے عالم کا احترام کیا اس نے گویا رسول خدا کا احترام کیا۔ ایک طرف شہید کی عظمت، ایک طرف عالم کی عظمت، اور ایک حدیث میں عالم کو شہید سے افضل بتایا گیا۔ کیا کہا گیا؟ مداد العلماء افضل من دم الشہداء۔ علماء کی قلم کی سیاہی، علماء کی قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ دونوں طرف پروردگار عالم عظمتیں اور فضیلتیں اپنی نچھاور کر رہا ہے۔ شہداء پر بھی پروردگار مہربان ہے، علماء پر بھی مگر وہ علماء کہ جو عمل کے ساتھ میں اپنے علم کو زندہ رکھتے ہیں، جن کے پاس عمل نہیں ہوتا وہ عالم بھی نہیں ہوتے۔ العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، بنا عمل کے عالم کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بغیر پھل کے کوئی درخت ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا عالم سے مراد وہ عالم ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کرے۔ ایک طرف شہید کو فضیلت ہے، دوسری طرف عالم کو فضیلت ہے۔ شہید اپنی موت کو خوبصورت طریقے سے پاتا ہے، خدا کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، کامیاب موت ہے شہید کی موت، اور کامیاب زندگی ہے عالم کی زندگی۔ اگر زندگی کو کامیاب گزارنا ہے تو علماء کے ساتھ رہو، اگر موت کو کامیاب کرنا ہے تو شہادت کی آرزو رکھو۔ یعنی عالم ہونا زندگی کی کامیابی کی علامت، شہید ہونا موت کی کامیابی کی علامت۔ اللہ جانے وہ بندہ کتنا زیادہ کامیاب اس دنیا سے گیا ہوگا کہ جو عالم بھی تھا اور شہید بھی ہوا، اور اسی کامیاب انسان کو باقر النمر کہتے ہیں۔ عالم دین ہو کر اپنی دنیا کو، عالم دین ہو کر اپنی زندگی کو کامیاب کیا، اور شہید ہو کر اپنی موت کو کامیاب کیا۔ یہ شہید نمر ہے۔ شہید نمر کے ذریعے سے سعودی حکومت میں وہ زلزلہ آیا ہے کہ سعودی حکومت کے ستون لرز کے رہ گئے۔ لہذا اس عالم کی قربانی، اس عالم کی شہادت نے
سعودی کی شیعہ عوام میں ایک ایسے جذبے کو پیدا کر دیا کہ ایک نمر کو انہوں نے مارا اور سعودی میں 1000 نمر اور کھڑے ہو گئے کہ تم کتنے حسینی مارو گے، یہ ساری قوم حسینی ہے، تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے، یہ شہید ہوتے ہوتے نہیں تھکیں گے، تم مارتے رہو گے اور تم ایک دن پریشان ہو جاؤ گے اور پریشان ہو کر خود ذلت کی موت مرو گے، مگر علماء بھی باقی رہیں گے، شہداء بھی باقی رہیں گے اور شیعت بھی باقی رہے گی، یہاں تک کہ وہ کعبے پر کہ جس کے پاسدار تم خود کو سمجھتے ہو، اسی کعبے پر امام زمانہ کا پرچم ایک دن لہرائے گا۔ عزیزان گرامی، ایک طرف شہداء کو فضیلت، ایک طرف علماء کو فضیلت، اللہ جانے اس کی کیا فضیلت ہوگی کہ جو کربلا کے شہیدوں میں بھی شامل ہے، اور جس کو خط لکھتے ہوئے حسین نے کہا من حسین ابن علی الی رجل فقیہ، حسین ابن علی کی طرف سے مرتے فقیہ کو یہ خط۔ عزیزان گرامی، وہ انسان کہ جو کربلا میں شہید بھی ہوا، وہ عظیم شخصیت کہ جس نے کربلا میں شہادت بھی پائی، اور اس عظیم شخصیت کو حسین نے رجل فقیہ کے نام سے بھی یاد کیا۔ آج برسی تھی شیخ نمر کی، یقیناً شہادت ہماری میراث ہے اور ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہماری قوم میں ایسے ایسے شہداء موجود ہیں۔ جناب شیخ نمر کے ساتھ ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، بہت سے اقوال موجود ہیں، جس میں سے ایک قول یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ میں کہوں گا شیخ نمر آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، ظلم ہوا، آپ شہید ہوئے، مگر کسی نے آپ کے لاشے کو عریان تو نہیں کیا ہوگا، مگر کسی نے آپ کے لاشے کو پامال تو نہیں کیا ہوگا۔ آپ شہید ضرور ہوئے مگر آپ کے لاشے کی بے حرمتی نہیں کی گئی۔ سلام حسین ابن علی پر، مگر ہائے افسوس حسین فرزند رسول، علی کا لخت جگر، فاطمہ زہرا کا جایا، 3 دن پیاسا بھوکا، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید بھی ہوا، اور شہادت کے بعد اس کی لاش پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ ایک ظالم آگے بڑھتا ہے اور جانے کے بعد حسین کے پوشیدہ لباس کو بدن سے اتار لیتا ہے، حسین کا بدن کانپتا ہے۔ عجب نے حسین نے کہا او بدبخت شرم کر، کل 11 محرم کو ارے میری بہنیں میرے لاشے پہ آئے گی۔ جزاکم اللہ۔ عزیزان گرامی، شیخ نمر کی شہادت مظلومانہ شہادت تھی۔ میں کہوں گا اے باقر النمر، آپ شہید ضرور ہوئے مگر ذرا اتنا بتا دیجئے، شہادت کے بعد آپ کی بچی کے تماچے نہیں لگائے ہوں گے، شہادت کے بعد آپ کی ماں بہنوں کو، آپ کے گھر کی عورتوں کو بے مقنا و چادر نہیں کیا گیا ہوگا، مگر کربلا حسین شہید ہو گئے، شام غریبہ خیموں میں آگ لگائی گئی، ایک 4 سالہ بچی ہے، ارے کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں جاتی ہے، دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اے حمید ابن مسلم، ارے ذرا کوپے کا رستہ بتا دے، دادا سے شکایت کروں گی۔ ارے کیا مسلمان یتیموں کو ایسے ہی تسلی دیتے ہیں؟ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔